ہر تعریف دعا نہیں ہوتی، کچھ نظر بن کر لگ جاتی ہے۔ یہ کہانی ایک لڑکی کی نہیں، یہ ہر اس گھر کی ہے جہاں خوشی کو نظر لگ جاتی ہے۔ لرننگ سٹوریز ورلڈ، جہاں ہر کہانی ایک نیا سبق چھوڑ جاتی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سارہ کی زندگی میں سب کچھ اچانک بدل گیا تھا۔ 26 سال کی عمر میں اللہ نے اسے وہ نعمتیں دے دی تھیں جن کے لیے وہ برسوں دعائیں مانگتی رہی تھی۔ نیا گھر، اچھی نوکری، ایک پرسکون ازدواجی زندگی اور بچے۔ صبح فجر کے بعد وہ اکثر صحن میں کھڑی ہو کر اپنے گھر کی دیواروں کو دیکھتی اور دل ہی دل میں کہتی، یا اللہ، یہ سب واقعی میرا ہے۔ وہ شکر ادا تو کرتی تھی مگر دل میں ایک انجانی سی بے فکری بھی آ گئی تھی۔ سارہ کا گھر سادہ تھا مگر صاف ستھرا اور سکون سے بھرا ہوا۔ محلے کی عورتیں آتی، ہر چیز غور سے دیکھتی اور کہتی، ماشاءاللہ سارہ، تم تو واقعی قسمت والی ہو۔ کوئی اس کے کمرے دیکھتا، کوئی کچن، کوئی فرنیچر۔ کچھ آنکھوں میں خوشی ہوتی، کچھ میں خاموش حیرت اور کچھ میں وہ نظر جو الفاظ میں نہیں دکھتی۔ سارہ سب کو مسکرا کر دکھاتی، دل ہی دل میں خوش ہوتی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ ہر آنکھ دعا والی نہیں ہوتی۔ ایک دن آفس سے واپس آ کر سارہ نے محسوس کیا کہ سر میں عجیب سا بوجھ ہے۔ اس نے سوچا شاید تھکن ہے، مگر رات کو نیند ٹھیک سے نہ آ سکی۔ آنکھ لگتی تو عجیب خواب اور گھبراہٹ۔ اگلے دن بھی وہی کیفیت۔ نماز پڑھتی مگر دل کہیں اور ہوتا۔ شوہر نے ایک دن پوچھا، سارہ تم ٹھیک تو ہو؟ تم پہلے جیسی نہیں رہی۔ سارہ آگے سے جواب دیتی، نہیں میں ٹھیک ہوں۔ وہ خود بھی یوں ہی سوچ رہی تھی۔ چند ہفتوں میں معاملہ بڑھنے لگا۔ نوکری میں بلا وجہ غلطیاں نکلنے لگیں۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلخی آ گئی۔ دل میں بے وجہ خوف اور آنکھوں میں ہمیشہ نمی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی، ٹیسٹ کروائے گئے، رپورٹ نارمل۔ ڈاکٹر نے کہا سب ٹھیک ہے، یہ سٹریس ہے۔ مگر سارہ جانتی تھی یہ عام سٹریس نہیں۔ وہ اکثر رات کو چھت کو دیکھتی اور سوچتی، یا اللہ، سب کچھ ٹھیک تھا پھر اچانک کیا ہو گیا؟ ایک دن سارہ اپنی ماں کے گھر گئی۔ اماں زینب سادہ سی عورت تھی مگر نگاہ گہری۔ انہوں نے سارہ کو دیکھا، پیلا چہرہ، بے چین آنکھیں اور خاموشی۔ ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹا مجھے ڈر ہے، تمہیں نظر لگ گئی ہے۔ سارہ چونک گئی، امی یہ سب وہم نہیں ہوتا؟ ماں نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نظر حق ہے۔ ماں نے سارہ کو ایک پرانا واقعہ سنایا۔ جب تم چھوٹی تھی تمہاری خالہ کے ہاں ایک بچہ بہت خوبصورت تھا۔ سب دیکھتے، سب تعریف کرتے مگر ماشاءاللہ کم کہتے۔ چند دن میں بچہ بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر حیران، دوائیں بے اثر۔ آخر کار ایک نیک عورت نے کہا، یہ نظر ہے۔ جب اس پر قرآن پڑھا گیا تب جا کر سکون آیا۔ ماں نے کہا، بیٹا ہر نعمت کو اللہ کی پناہ چاہیے ہوتی ہے۔ اسی رات ماں نے سارہ کو اپنے پاس بلایا، وضو کروایا، چراغ جلایا اور کہا، بیٹا اب علاج صرف اللہ کے کلام میں ہے۔ انہوں نے منزل کی آیات، آیت الکرسی، سورۃ فلق، سورۃ ناس اور درود شریف پڑھ کر سارہ پر دم کیا۔ سارہ کو کافی عرصے بعد سکون کی نیند آئی اور نہ اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ مگر آزمائش اچانک ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن سارہ کو شدید گھبراہٹ ہوئی، سانس بھاری، دل تیز، آنکھوں کے آگے اندھیرا۔ وہ رونے لگی، یا اللہ، اگر یہ نظر ہے تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا یہ آخری امتحان ہے، صبر کرو۔ روز اس کا معمول بن گیا۔ وہ سورہ رحمان، منزل کی آیات، سورۃ ناس، سورۃ فلق پڑھتی۔ چند دنوں میں آہستہ آہستہ دل ہلکا ہونے لگا، نماز میں خشوع آیا۔
آنکھوں میں آنسو مگر سکون کے۔ سارہ نے سیکھ لیا ہر نعمت چھپانی ہے، ہر خوشی پر ماشاءاللہ کہنا ہے۔ اس نے سوشل میڈیا کم کر دیا اور ذکر بڑھا دیا۔ کچھ مہینوں بعد سارہ بالکل بدل چکی تھی، وہیں گھر، وہیں نوکری، مگر اب دل مضبوط تھا۔ وہ جان گئی تھی نعمت ملنا آزمائش ہے اور نعمت کی حفاظت سب سے بڑی عبادت۔ ایک رات سارہ نے اپنی ماں کے قدم چومے اور کہا، امی اگر یہ آزمائش نہ آتی تو میں شاید اللہ کو بھول ہی جاتی۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا نظر انسان کی ہوتی ہے مگر حفاظت صرف اللہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے نعمت ملنا آزمائش ہے اور نعمت کی حفاظت سب سے بڑی عبادت۔ آپ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، کیا ہم اپنی نعمتوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ بس یاد رکھیے نظر بد حق ہے، ہر آنکھ خیر کی نہیں ہوتی۔ ذکر الہی سب سے مضبوط حصار ہے۔ ماں کی دعا نعمت کی حفاظت ہے، شکر اور احتیاط نعمت کو بچاتے ہیں۔